प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को आपके सामने लेकर आई हूँ। हम आज सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में से कि खुदा ने पिलौठे को कितनी अहमियत दी है बाइबल मुक़द्दस में। पिलौठे का आपको जैसे सबको पता ही है कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो बेटा होता है या बेटी होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो बेटा ही हो बेटी हो, जो भी पिलौठा होता है पिलौठे का बहुत ज़्यादा कलाम मुक़द्दस में उसको अहमियत दी गई है। तो आज मेरे दिल में ये आया कि आज हम पिलौठे की अहमियत के मतलब जानेंगे। तो कलाम मुक़द्दस में भी देखें, मतलब बाइबल मुक़द्दस में पिलौठे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो फर्स्ट बॉर्न होता है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो हम जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो खुदा ने अपने इकलौते बेटे को, ज़ाहिर बात है उसका वो इकलौता बेटा था तो पिलौठा बेटा भी वही था। इकलौते का मतलब होता है एक ही होना, और उसका वही जो पहला बेटा था उसने ही उसको, मतलब उसको दुनिया से इतनी मोहब्बत थी, दुनिया के दुखों तकलीफ़ों में से दुनिया को निकालने के लिए खुदा ने क्या किया, अपने बेटे को, अपने पिलौठे बेटे को बख्श दिया। पिलौठे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। अगर हम दुनियावी तौर पर देखें तो जो अगर हम माँ बाप हैं या हमारे माँ बाप हैं तो हर किसी को अपने पहले बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, और खुदा ने भी पिलौठे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, क्योंकि पिलौठे का बहुत ज़्यादा ज़िक्र आया है कलाम मुक़द्दस में। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने जब अपने बेटे को इस दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया, जब इतनी बदी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बुराइयां थी, और उस वक़्त जब खुदा ने ये देखा कि मुझे कैसे इन लोगों को निकालना है इसमें से, तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, उसने अपने बेटे को भेजा, और उसके बेटे ने सलीब पर जब वो चढ़ा तो हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ें, हमारी बीमारियां सब कुछ ले ली अपने ऊपर। तो हालांकि वो तो बेअहब था, तो लेकिन उसके बाप का ये हुक्म था तो उसको हमारे लिए कुर्बान होना पड़ा। तो इसीलिए इसी तरह आगे मेरे अज़ीज़ों हम एक और बाइबल मुक़द्दस में पिलौठे का एक और हवाला है कि जो लिखा गया पिलौठे के हवाला से कि वो यीशु और याकूब की कहानी, वो आपको पता ही है कि यीशु और याकूब की कहानी क्या थी। यीशु बड़ा था, दोनों जुड़वा थे, और यीशु बड़ा था और याकूब क्या था, छोटा था। तो जब वो दोनों पेट ही में थे तो याकूब पिलौठे का हक़ लेना चाहता था, यानी कि वो पिलौठे का हक़ लेना चाहता था। उसका ये था कि मैं पहले पैदा हूँ, तो उसकी तब भी यही जंग थी, और जब वो पैदा हो गया तो तब भी वो इसी उसमें रहा, उसके दिल में हमेशा यही ख्याल रहा कि पिलौठे का हक़ मुझे मिल जाए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने क्या इस पिलौठे के हक़ को इतनी अहमियत ना दी, तो उसने क्या किया, उसने एक दफ़ा यीशु जो है, इस कहानी को हम थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे कि या वैसे आपको ये सब को आती होगी, लेकिन इस हवाले के मुताबिक इसके ऊपर थोड़ा गौर करेंगे हम कि यीशु एक दफ़ा जंगल से, बियाबान से शिकार करके जब वापस लौटा तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी। जब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी तो उसको कुछ खाने के लिए चाहिए था। उसने देखा कि मेरा भाई जो है याकूब कुछ पुकार रहा है, कुछ खाना बना रहा है, तो उसने अपने भाई से क्या बोला, उसने अपने भाई से बोला कि तू ये क्या लाल लाल पका रहा है। तो उसने कहा क्यों, तुझे खाना है? तो उसने बोला कि हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे। तो उसने उसको बोला कि मैं तुझे ये उसी शर्त पर
کھانے کے لیے کیا دوں گا اگر تو مجھے اپنے پہ لوٹے ہونے کا اختیار بخش دے، مجھے اپنا یہ حق دے دے۔ تو یسوع نے، جس کو کہ اس بات کی اہمیت کا نہیں پتہ تھا، اس کو اپنی اس برکت کا نہیں پتہ تھا کہ میرے پاس مجھے خدا نے کیا برکت دی ہے، میں پہلا پھل ہوں، میں پلوٹا ہوں، تو مجھے خدا نے کیا کیا برکات دی ہیں۔ اس نے اپنے اس حق کو نہ اتنا اہم جانتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اس پلوٹے کے حق کو رکھ کے کیا کرنا ہے اگر کہ میں بھوکا مر جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آج کے بعد میں اپنے پلوٹے آنے کا حق جو ہے وہ تجھے دیتا ہوں۔ تو اور پھر اس نے اس کو کچھ کھانے کے لیے دیا۔ تو میرے عزیزوں، اس نے اس بات کو اہمیت نہ دی، تو اور یعقوب کو پلوٹے ہونے کی اہمیت کا اندازہ تھا کہ پلوٹے ہونے کی اہمیت کیا ہے۔ پلوٹے ہونے کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ماں باپ اپنی برکات جو ان کی وہ سبھی بچوں کو بے شک دیتے ہیں، لیکن جو لوٹے کو وہ برکات، پہلے پھل کو وہ برکت دیتے ہیں، وہ بے تحاشا ہوتی ہے۔ تو وہ کیونکہ وہ خدا کی طرف سے بھی اس کو برکت حاصل ہوتی ہے اور ماں باپ کی طرف سے بھی اس کے اوپر بلیسنگز ہوتی ہیں۔ تو یعقوب اس بات کو بہت اچھے سے جانتا تھا، لیکن یسوع کے پاس یہ برکت تھی، تو اس نے اس برکت کو اس نے پلوٹے ہونے کے حق کو اتنی اہمیت نہ دی۔ تو میرے عزیزوں، ساری برکات پھر کس کو ملی؟ وہ یعقوب کو ملی۔ تو آج ہمیں یہ وقت ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ خدا نے ہم اپنا پلوٹا بیٹا بخش دیا۔ یہاں سے یہ مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ یعقوب نے وہ ساری برکات لینے کے لیے پلوٹے کا حق لیا۔ تو وہ جو ہمارا خدا ہے، جس نے اپنے بیٹے کو ساری دنیا کا سارا اختیار اس نے اس کو دیا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر بخشا۔ اس نے اپنے پلوٹے بیٹے، اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا تاکہ ہم نجات پائیں۔ تو ہم نے جو خدا نے ہمارے لیے کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بخش دیا، تو میرے عزیزوں، آج ہم نے جب اس کا بیٹا اس دنیا میں آیا اور ہمارے لیے قربان ہوا، تو ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کو قبول کیا۔ ہم نے اس کی وہ قربان ہو گیا ہمارے لیے، صلیب پر چڑھ گیا اور پھر بعد میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہو گیا۔ تو ہم نے اس خدا کی قربانی کو، وہ ہمارے لیے قربان ہوا، اس سے ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑا۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم اپنے اوپر یہ رکھ کر بات کو سوچیں کہ اب اپنے کسی کو اس کا اکلوتا بیٹا ہے، تو اور ہے بھی پلوٹا اور اکلوتا بیٹا، اور اس سے اتنی بے تحاشا محبت ہے، تو اگر وہ اس کو دوسروں کے لیے قربان کر دے تو یہ کتنا بڑا اس کا کام ہے۔ اور پھر بھی جن کے لیے قربان کر دیا وہ اپنی زندگیوں کو نہ بدلیں، تو میرے عزیزوں، پھر اس قربانی کے لیے جو اتنی بڑی قربانی دی گئی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، تاکہ سب لوگ جو ہیں، سب اس کے بیٹیاں بیٹے ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بخشا۔ تو آج میرے عزیزوں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اور بھی روحوں کو جیتیں اور اس طرف لے کر آئیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوں اور کتاب حیات میں ان کے نام لکھے ہوں، تاکہ یہ جو دنیاوی ہمارا سفر ہے، یہ جو یہاں تک کا ہمارا سفر ہے دنیا کا، ایک عارضی سفر ہے، جب یہ ختم ہو تو ہم کس میں شامل ہو جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جائیں، جو خدا کا پلان تھا ہمارے لیے، جو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم کیا ہلاک نہ ہوں، نر کی آگ میں، جہنم کی آگ میں نہ چلیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ اسی وقت خدا کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ جو اس کا بیٹے کو، یسوع کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس کے جو ہم بیٹیاں بیٹے ہیں، ہمیں اس کو قبول کر لیں، اس کی اس قربانی کو قبول کریں اور توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے،
اور وہ زندگی کو اختیار کریں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں لے کے جائے، نہ کہ یہ دنیاوی چیزوں میں پڑھ کر یہاں کے رنگوں میں رنگ جائیں اور آگے جا کے ہمارا انجام کیا ہو، جہنم ہو۔ تو ہمیں اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہونا ہے جو خدا نے اپنے بیٹے کو بخش کر اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے شامل کرنے کے لیے خدا نے اس کو قربان کیا۔ تو میرے عزیزو، یہ وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کے اوپر اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور جو خدا کا کلام ہمارے دلوں میں ہے وہ اتنا زیادہ پھل لائے، نہ کہ اس کو شیطان چوری کر لے، بلکہ وہ اتنا زیادہ پھل لائے اور کیا اس سے کیا دوسروں کو بھی پھل ملے۔ تو خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے آج کے اس کلام کے وسیلہ سے۔ آپ اس بات جب بھی اس آیت کو پڑھیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، وہ اس کا اکلوتا بیٹا اور اس کا بلوٹا بیٹا تھا، اس کو بخش دیا تاکہ کسی کی ہلاکت تک نوبت نہ آئے، لوگ اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ تو میرے عزیزو، آج کا بہت خوبصورت کلام تھا کہ جو ہمیں اپنی زندگیوں کو اب وقت ہے بدلنے کا، ہمارے لیے جو اتنی بڑی قربانی دی گئی اس کو ہم سمجھیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں لے جانے کے لیے تھی۔ تو اب ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، یہ آخری وقتوں میں توبہ کرنی ہے اور خدا کے ساتھ چلنا ہے اور اپنے نام کتاب حیات میں لکھوانے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے۔ میرا ایمان ہے آپ نے بہت زیادہ آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ پریز دی لارڈ۔